بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ کوئی گھڑی لگی ہوئی نہیں وہاں، کتنے بج رہے ہیں؟ حضرات علماء کرام اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو اللہ کے رسول کا ارشاد تو صحیح ہونا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے قادر مطلق ہے کہ وہ پتھروں سے بھی کام لے لیتے ہیں، مکڑیوں سے بھی جالا بنوا کے کام لے لیتے ہیں، کبوتر سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ وہ دیو کا اپنے بت کا پجاری بت کی پوجا کر رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، اللہ نے اس میں سے آواز نکالی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو مدینہ جا کے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر۔ تو اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ آپ کے میرے تھوڑی محتاج ہے وہ، لیکن ہمارا اس میں لگ جائے گا تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ قیامت کی یہ زمانہ قرب قیامت کا ہے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہے، کچھ بڑی بڑی نشانیاں باقی۔ اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہمارا کچھ لگ جائے میرے بھائیوں، اور یہ ثواب اور یہ نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھی جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے ساتھی، کمزور ساتھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں محنت کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے ایسے نکل رہے ہیں کہ ہماری عقلیں حیران ہیں اس کے اندر۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے۔ تو ہم نے 3 مہینے پہلے کچھ ساتھیوں کو ہمارے مولانا محمود بیگ صاحب کے پاس میں بھیجے کہ مولانا یہ اللہ والوں کی طرف سے سلسلہ چلا ہے، اس کی آپ رہبری فرمائیں گے، سرپرستی فرمائیں گے تو انشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے اس کے اندر۔ تو مولانا انقلابی شخصیت ہے، ایسا دل پر لیے کہ ایک انقلاب ماشاءاللہ برپا ہو گیا ہے یہاں پر۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ مولانا جو کام کو لے کر چل رہے ہیں تو مولانا کی سرپرستی میں، رہبری میں ہم کام کریں۔ سب تیار ہیں نا بھائی اس کے لیے؟ اب یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ کام۔ مولانا نے 30 منٹ کا، میں انشاءاللہ 10 منٹ میں ختم کر دوں گا، کیونکہ اپنے کو نماز بھی پڑھنا ہے اور کھانا بھی کھانا ہے، آپ بے فکر رہیے گا، میں وقت تک یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی اثر کے سنت جیسا کام نہیں ہے کہ پڑھ لیے تو ثواب، اثر کی سنت نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، ایسا کام نہیں ہے یہ ہمارا فرض منصبی ہے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی کیا کرتے تھے آ کر؟ وہ بندے جو اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ سے جوڑتے تھے، ملاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ تو اللہ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اور شیطان کا کام ہے اللہ سے توڑنا، تو شیطان بہکانے کے لیے موجود ہے۔ تو ایسا لگتا ہے اگر ہم بولے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے تو نعوذ باللہ اللہ نے ہم پر یعنی انسانیت پر ظلم کیا کہ خیر کے پھیلانے والے بند کر دیے انبیاء، اور شر کا پھیلانے والا شیطان باقی رکھا۔ اللہ ایسے کرتے نہیں اپنے بندوں پر ظلم۔ تو یہ کام ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اللہ کے وہاں سے کوئی نبیوں کا اشتاق ختم ہو گیا تھا کیا کہ بھائی نہیں، حضور تک تو میرے پاس نبی ہے، اب نبی ختم ہو گئے میرے وہاں سے؟ اللہ تعالیٰ تو ایسے قادر مطلق ہے میرے بھائیوں کہ لاکھوں نبی بھیج سکتے ہو۔ وہ نبی کا سلسلہ ختم کر کے وہ نبیوں والا کام ہمارے ذمے کیا ہے، لیکن شیطان کا ہمارے اس کام سے جو ہے مشن کا بیر ہے۔ شیطان کا مشن کیا ہے کہ سارے انسان جہنم میں جائے، اور ہمارا مشن کیا ہے کہ سارے انسان جنت میں۔ ایک تو مشن کا بالکل ایسا مقابلہ ہے۔
تو اس نے اس کام سے یہ ہمارے نظروں سے یہ کام ایسا اوجھل کر دیا کہ ہم اس کو ایک تعجب کی چیز سمجھنے لگے. ایسی تعجب کی چیز کہ اگر مولانا محمود بیگ صاحب ابھی کہے کہ میں نے جو ہے تو سونالے کے اندر 3 برادران اسلام کو کلمہ پڑھا دیا, تو ابھی ہم کو سبحان اللہ ماشاء اللہ یعنی بہت زیادہ تعجب کریں گے اس کے اوپر. مولانا محمود بیگ صاحب کہے کہ میں نے مکتب کے اندر الف با تا پڑھایا, تو کوئی سبحان اللہ اور ماشاء اللہ نہیں کہے گا. یہ جیسی ذمہ داری الف با تا پڑھانے کی مولانا محمود بیگ صاحب کی اور ہم سب کی ہے, ایسی جو ہے کلمہ پڑھانا, دین کی دعوت دینا بھی ایسے, یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. لیکن اس سے کیونکہ دوری کی وجہ سے اس پر تعجب کرتے ہیں اور ان کاموں سے مناسبت ہے تو اس پر تعجب نہیں ہوتا ہے. یہ تعجب ایسا ہی ہے بھائیو کہ ڈاکٹر کے بارے میں سنا کہ اس نے انجیکشن لگایا مریض کو, سبحان اللہ سبحان, انجیکشن لگایا. اگر خیر امت کا فرد کہہ رہا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھایا اور اس پر کوئی کہے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ, تو یہ ایسا ہی ہے کہ دیوبند سے فارغ ہو کر آئے اور مکتب کے اندر انہوں نے الف با تا پڑھائے. یعنی ہماری دوری کا اندازہ میں بتا رہا ہوں. اور حادثات ہوتے ہیں, لیکن ایسا حادثہ کہ جس کام کے لیے اللہ نے اس امت کو پیدا کیا, اس امت کو اس کام کے لیے نکالا, اخرجت للناس بالفعل بالارادہ بالقصد, پلاننگ کے ساتھ میں اس امت کو اس کام کے لیے نکالا. اب جس کام کے لیے اس کو نکالا ہو اور اس کام کے بارے میں یہ کہے کہ ہمارا کام نہیں, تو اتنا بڑا حادثہ نہیں ہو سکتا. تھانے دار کو گورنمنٹ نے تھانے دار بنا کے بٹھایا تھانے کے اندر, تو وہ اپنے فرض منصبی میں کمی کوتاہی تو کر سکتا ہے, لیکن دنیا میں آپ کو ایک تھانے دار ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ میں تھانے دار نہیں ہوں. تھانے دار کی وردی لگی ہوئی ہے اور پھر کہے کہ میں تھانے دار نہیں ہوں. خیر امت کی وردی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا کام نہیں. اس سے بڑا اور کیا تعجب ہو سکتا ہے. تو میرے بھائی, اور کام بہت آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ بس یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, تھوڑی بات کرو محبت کے ساتھ جرأت کے ساتھ, اتنا کہو. یہ قوم پیاسی ہے میرے بھائیوں, یہ قوم بہت پیاسی ہے. اصل میں ہم نے دروازے تنگ کر دیے ان کے لیے. ابھی ہمارے پروگرام چل رہے دیہاتوں کے اندر, ان کو مسجد میں بلا کر مسجد پریچے کے پروگرام کہ مسجد کیا ہوتی, اذان کیا ہوتی, وضو کیا ہوتا, نماز کیسی پڑھی جاتی ہے, تو ایسے پوری مسجدیں بھر جا رہی. میں نے مولانا محمود بیگ صاحب کو 2-4 دیہاتوں کے فوٹو ڈالا بھی ہوں, لاڑے گاؤں ہے, پیپل گاؤں ہے, ڈونگر گاؤں ہے, ایسے چالو ہے مستقل پروگرام. ابھی لاڑے گاؤں کے اندر تو جب ہم نے ان کو بولے کہ آپ کو آنا ہے فلاں دن مسجد کے اندر, تو مندر کے سادھو نے جو ہے مائک میں اعلان کیا سب ہندوؤں کو کہ بھائی وہاں پر جو ہے تو آج مسجد میں اپنے کو چلنا ہے, مسجد پریچے کا پروگرام ہے. بتاؤ اتنا ماحول نرم ہو اور ہم کہیں کہ اس کام کے ساتھ حالات ہے, دنگے ہے, فساد ہے, تو یہ تو بالکل میرے بھائیوں ایک حقیقت سے انکار ہے. میں بات کیا کہہ رہا تھا, بات دوسری چل رہی تھی, یہ بات دوسری آ گئی تھی اس کی, ہاں وہ بھی ہو گیا تھا. تو یہ ہمارا فرض منصبی ہے, یہ کام ہم کو کرنا چاہیے. نہیں کریں گے میرے بھائیوں تو اللہ ہم سے ناراض ہو گئے, اور اللہ کی ناراضگی کی ہم دیکھ رہے کہ ہم پر کیسے حالات ہے. جیسے ابھی اعجاز سر نے بتایا نا کہ یہ ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے, اور ظلم کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. یہ بیچاری مظلوم قوم ہے, یہ جو کچھ کر رہی ہے, شرک, کفر, بت پرستی, یہ سب کائے کے لیے کر رہی ہے. شیطان نے انہیں بتایا کہ تم یہ سب کرو گے تو مالک تم سے راضی ہوگا اور تم کو سورگ دے گا. یہ سارے مجاہدے کر رہے ہو. کیسے کیسے مجاہدے میرے بھائیوں, ان کے مجاہدوں کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کتنے ان میں سے ہمارے برادران وطن میں سے ایسے ہیں زندگی بھر چپل نہیں پہنتے. شیطان نے بولا کہ زندگی بھر ننگے پیر رہو گے, مالک راضی ہوگا اور تم کو جنت دے دے گا. کتنے ہمارے بھائی ایسے زندگی بھر شادی نہیں کرتے. وہ شیطان نے بولا کہ بغیر شادی کے رہو گے تو مالک تم کو جنت دے دے گا پورے زندگی بھر. یہ میرے بھائیوں ہنسنے کی بات نہیں ہے. یہ تعجب, وہ اللہ کو پانے کے لیے, جنت حاصل کرنے کے لیے کتنا مجاہدہ کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ زندگی بھر گوشت نہیں کھاؤ گے
تو مالک تم سے راضی ہو جائے گا اور تم کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا. تو پوری زندگی وہ بغیر گوشت کھائے کے گزار دیتے ہیں. ہمارے 2 دن نہیں ملا، 3 دن نہیں ملا تو کیسے پریشان ہوتے. ان کا انداز لگاؤ کتنی قربانی ہے مالک کو پانے کے لیے. اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بیچارے ایسے پورے بغیر کپڑوں کے، ایک بھی کپڑا ان کے بدن پر نہیں رہتا ہے. شیطان نے ان کو سمجھایا کہ اگر تم بغیر کپڑوں کے رہو گے تو مالک تم سے راضی ہو جائے گا اور تم کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا. میرے بھائیوں کوئی معمولی مجاہدہ نہیں ہے. گرمی کا موسم، بارش کا موسم، سردی کا موسم. سردی کے موسم میں ہمارے اندر ایک بنیان ہوتی ہے، قمیص ہوتا ہے، اوپر سے سوٹر ہوتا ہے اور بعضے تو اور اوپر سے چادر بھی اوڑھتے ہیں. ایسی سردی وہ اس سردی کے اندر بھی بغیر کپڑوں کے رہتے، ایک کپڑا بھی نہیں پہنتے. کائے کے لیے؟ ان کو شیطان نے سمجھایا کہ تم بغیر کپڑوں کے رہو گے تو مالک راضی ہو جائے گا اور تم کو ہمیشہ ہمیشہ. میں آپ سے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہو، پوچھو اپنے دل سے، یہ جو سارے کام ہیں، گوشت نہیں کھانا، چپل نہیں پہننا، شادی نہیں کرنا، پورے زندگی بھر کپڑے نہیں پہننا، کیا اس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ کیا اس سے ان کو جنت ملے گی؟ کون سا راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا اور جنت کا؟ وہ تمہارے اور میرے پاس میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کون سا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ. جب ان کو یہ معلوم پڑ جائے گا کہ یہ راستہ ہے، یہ راستہ نہیں ہے، تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہ تو اللہ کی راضی کرنے کے لیے کر رہے نہ ہو. وہ تمہارے اور میرے دشمنی میں نہیں کر رہے، مسلمانوں کے دشمنی میں نہیں کر رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے. ایک آدمی کو جانا ہے ادھر بمبئی اور بیٹھ گیا ناگپور کی گاڑی کے اندر. کون سی گاڑی میں بیٹھ گیا؟ اور جانا کہاں ہے؟ بمبئی. آپ گئے اس کے پاس میں کہ بھیا آپ کو تو بمبئی جانا ہے. بولیں گے ہاں. تو آپ تو کہیں گے ناگپور کی گاڑی میں بیٹھ گئے بھیا. اچھا ناگپور کی گاڑی ہے کہ یہ؟ میں تو بمبئی کی سمجھ کے بیٹھ گیا. تو کیا کرے گا؟ اس گاڑی میں سے وہ اترے گا اور اترنے کے بعد میں جب بورڈ دیکھا اس نے تو واقعی وہ بمبئی کی گاڑی ہے، ناگپور کی نہیں ہے. تو آپ نے یہ جو راستہ بتایا اس کو غلط گاڑی میں سے اتار کے صحیح گاڑی میں بٹھایا، تو کیا آپ پر غصہ ہوگا؟ وہ آپ کو گالی دے گا، آپ کا رپورٹ کرے گا، آپ کو تھپڑ مارے گا، دنگے کرے گا، فساد کرے گا، رپورٹ دے گا. کیا کرے گا؟ خوش ہوگا، آپ کے ہاتھ جوڑے گا، بھیا آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے غلط دشا سے بچا کے صحیح دشا والی میری گاڑی میرے کو بتا دی. اتنا آسان کام ہے دعوت کا کہ غلط گاڑی میں سے اتار کے صحیح گاڑی اس کو بتا دینا ہے. اچھا یہ خوف اور ڈر کس کو ہے؟ جو دعوت کے کام میں جس نے عملی اعتبار سے قدم نہیں رکھا، اور جس نے قدم رکھ دیا تو اس کو کوئی ڈر نہیں. میں نے کہا نا کہ شیطان کا اس کام سے بالکل مشن کا بیر ہے، تو اس نے ایسی ایسی چیزیں ڈال دیا اس کے اندر کہ سارے خطرات، سارے دنگے، سارے فسادات اس کام کے ساتھ میں لا کے جوڑ دیا. ہم سیلانی میں گئے وہاں پر پورس کے ٹائم میں، تو وہاں کے امیر صاحب سے بات ساتھیوں نے کیے. ارے بولے مفتی صاحب تم یہ ایسا کام کرو گے، کل میں پڑھائیں گے، دنگے کرا دیں گے یہاں پر. بولے خیر سمجھائے ان کو کہ بھائی اگر دنگے فساد ہوں گے تو اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. تو وہ تیار ہوئے حاجی عبدالجلیل صاحب. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آپ امیر صاحب کو ساتھ میں لے لو اور بات چیت کرنے کے بعد میں جہاں کلمہ پڑھانے کا موقع ہے تو امیر صاحب سے کلمہ پڑھانا، بزرگ ہستی ہے. میں نے کہا یہ تو اب ایک جگہ گئے بات کرے ساتھیوں نے، کلمہ پڑھانے کا موقع ہے تو امیر صاحب کو بولے. امیر صاحب نے کلمہ پڑھایا. دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ ایسے کلمے امیر صاحب سے پڑھاتے رہے. میرے کو فون آیا کہ مفتی صاحب، انہوں نے تھوڑا سا وہ سالہ بول کے بولے سالہ اتنا آسان کام تو بولے یہ بھی نہیں ہے. بولے کتنے مرتبہ گشت میں جاتے، آرے مغرب میں نماز کو، آرے مغرب میں نماز کو نہیں آتا. بولے تو سالہ پھٹافٹ کلمے پڑھتے جا رہے. بولے تو میرے بھائیو دوستو کام آسان ہے، لیکن شیطان کا مشن کا بہر ہے نا، تو اس نے سارے حالات اس کام کے ساتھ میں لا کے جوڑ دیا. اس کی مثال آپ یہ سمجھو کہ اس کے ساتھ میں حالات نہیں ہے، لیکن حالات شیطان نے بتایا. بہت سارے لوگوں نے جو ہے تو آپ میں سے بچپنے میں سرکس دیکھی ہوگی، دیکھی کہ نہیں دیکھی سرکس؟ سرکس میں موت کا کنواں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ موت کا کنواں. اور یہ سرکس دیکھنے والے تماشے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. وہ موت کے کنویں میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھ
गाड़ी चलाता ना मोटरसाइकिल, वो ऐसे ही चलाता मोटरसाइकिल, जब उसमें मोटरसाइकिल चलाने के लिए दाखिल होता है तो ये देखने वालों की तबीयत घबराना शुरू हो जाती है, इसमें मोटरसाइकिल चलाएगा ये, क्या होगा इसका। अब जब कीक मारता है तो और घबराहट छूटती है, जब चलाना शुरू करता तो और ज़्यादा घबराहट छूटती है। बाजों के बारे में तो यहाँ तक आया है कि वो पेशाब निकल जाता है उनका, उसका कुछ भी नहीं बेचारे के, देखने वालों के ऐसे हालात बनते सारे। फिर तो और जोर से चलाता तो और तबीयत घबराती है देखने वालों की। और एक मौका ऐसा आता है कि वैसे नीचे से लेके ऊपर तक राउंड मारता है और सब घबराते हैं इसके अंदर। ये घबराहट किसको है? देखने वालों। और जो अंदर गाड़ी चला रहा तो कोई घबराहट नहीं है, जर्रा बराबर घबराहट नहीं है। जब तक कि हम अमली कदम नहीं रखेंगे मेरे भाइयों तो घबराहट ही घबराहट है, कदम रख दोगे तो। अच्छा, नाम क्या रखा है उसका? मौत का कुआं। मैं सच्ची आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, आज तक किसी की मौत हुई कि उसके अंदर? किसी की एक की? डीजल का कुआं तो क्या मतलब? डीजल ही डीजल निकल रहा। पानी का कुआं तो क्या मतलब? पानी निकल रहा। तो मौत का कुआं क्या मतलब? मौत ही मौतें हो रही रोजाना। एक की भी मौत हुई क्या? नहीं। ऐसी दावत के साथ में सारे खतरात लाके जोड़ दिया, लेकिन खतरात वगैरह कहीं नहीं, सिर्फ कैसा है, मौत का कुआं जो उसको हम बोलते हैं, हकीकत से कोई ताल्लुक उसका नहीं है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इसमें हमको अमली एतबार से हिस्सा लेना है और किसी भी दीन के शोबे की तनकीस तहकीर हल्का समझना, ये हमको काम बिल्कुल नहीं करना है। सारे दीन के शोबों की ज़रूरत है। हमारे हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, एक आदमी खड़ा हुआ उनके प्रोग्राम के बाद में और कहा, हज़रत ये जमात लोगों के पास में जाओ तो जमात के लोग जमात की इतनी फजीलत बताते हैं कि तबीयत चाहती है सब छोड़ छाड़ के जमात में निकल जाना। मदरसे वालों के पास में जाओ तो मदरसे वाले इतनी फजीलत बताते हैं कि तबीयत चाहती है खूब चंदा इनको देना। मकतब वालों के पास जाओ तो उसकी फजीलत बताते हैं, खानका वालों के पास जाओ तो उसकी फजीलत बताते हैं। आपके बयान में बैठो बोले तो ऐसा लगता है भाई इस कुछ करते रहना। तो ये सारे कामों में से कौन सा ज़रूरी है, कौन सा गैर ज़रूरी है, कौन सा अहम है, कौन सा गैर अहम है, ज़रा ये आप हमको बताइए। तो हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने उस आदमी से कहा कि साहब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका जिस्म है, आपके जिस्म में चेहरे पर आपको नाक भी है, आँखें भी है, कान भी है, ज़बान भी है, होड़ भी है, दिमाग भी है, दिल भी है, हाथ भी है, पैर भी है। तो आप ये बताइए इसमें से ज़रूरी कौन सा है और गैर ज़रूरी कौन सा है? तो वो आदमी ने कहा, हज़रत सबकी ज़रूरत है। बोले जैसी जिस्म के लिए सबकी ज़रूरत है आज़ा की, ऐसी दीन के लिए दीन के सारे शोबों की ज़रूरत है। तो हम सारे शोबों में काम करें मेरे भाइयों, लेकिन इसको भी हम जगह दें। इसको जगह अगर हमने नहीं दिए तो फिर हम 80% इंसानियत पर ऐसा जुल्म कर रहे हैं कि उनको हमेशा हमेशा की जहन्नम में भेज रहे हैं। कितने फीसद इंसान है बगैर ईमान के? 80। ईमान वाले 20% है और बगैर ईमान वाले 80% है। और अल्लाह ताला ने हमको सारे इंसानों पर मेहनत करने का मुकल्लफ बनाया है। हमारे अच्छी मिसाल देते हैं हमारे काम करने वाले कि वालिद ने बेटे को 100 एकड़ ज़मीन दी कि बेटा 100 एकड़ में इरिगेशन करना। तो बेटे ने ये किया कि 20% में इरिगेशन शुरू कर दिया और 80 एकड़ ज़मीन को छोड़ दिया वैसा। तो ये 80 एकड़ ज़मीन क्या होगी मेरे भाइयों? बंजर होगी, पड़ित होगी। फिर उसमें कांटे उगेंगे, बड़े बड़े दरख्त उग जाएंगे, वो बंदी बन जाएंगी। फिर उसमें जो है तो अजदहे, चीते, सांप, आदमखोर जानवर पैदा हो जाएंगे। और जैसे ही मौका मिलेगा उनको तो ये 20 एकड़ पर हमला करके इसको भी ख़त्म कर देंगे। तो ये कसूर किसका? बेटे का है कि नहीं है कि 80 एकड़ को बंजर छोड़ा इसने, तभी इसका 20 एकड़ खराब हो रहा है। अगर ये 80 एकड़ में भी इरिगेशन करता तो पूरी 100 के 100 हरी भरी होती। आज मेरे भाइयों हमने 20% को अपने मेहनत का मैदान बनाया, 80 एकड़ को छोड़ दिया। तो फिर ये NRC है, CAA है, फला है, निकालो इनको मुल्क से, इनकी शहरियत ख़त्म करो। ये सब हमारा कसूर है मेरे भाइयों दोस्तों। हम चाहते हैं कि हम सरसब्ज़ शादाब हो, हम पनपे, हमारे मदारिस, हमारे मकातीब, हमारी खानकाएँ, हमारी सारी चीज़ें बाकी रहे। तो ये 80% को हमको मेहनत का मैदान बनाना पड़ेगा, तो सारे सरसब्ज़ शादाब रहेंगे। करेंगे सब इसके लिए कोशिश। तो इसके लिए हमको रोज़ाना अल्लाह ताला तौफीक दे तो रोज़ाना बैठो, वरना सर ने हमारे मौलाना मोहित बेग साहब ने जो हफ्तेवारी मशवरा तय किया है
اس میں ضرور بٹو. مشورے میں یہ طے کرو کہ کل جو ہے ہم کو 2 برادران وطن سے کم ملاقات کرنی ہے اور 2 ایمان والے بھائیوں کی دعوتی لائن کی ذہن سازی کرنا ہے کہ بھئی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. پھر دوسرے دن جو ہے مشورے کے اندر کارگزاری سناؤ. بھئی فلاں ہمارے اشوک سے پنجاب سے ملاقات ہوئی تھی, یہ بات ہوئی. فلاں عبدالرحیم صاحب سے, عبدالسبحان صاحب سے ملاقات ہوئی, دعوتی ذہن سازی کی گئی ان کی. بیٹھوں گے, مشورہ ہوتے رہے گا تو میرے بھائیوں دوستو یہ کام پھیلتے چلے گا. نہیں تو اعجاز سر کی جماعت آئی, باتیں سنے اور کچھ دیر تک جذبہ رہا اور پھر ختم ہو جائے گا. جماعت کا کام سارے عالم میں کیوں پھیلا ہے؟ وہ بیٹھتے ماشاءاللہ روزانہ مشورے کے لیے. تو ہم بھی بیٹھنے والے بنیں گے, سب کریں گے بھائی اس کی کوشش. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو, جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے. اور ہمارے اعجاز صاحب پوری جماعت لے کر آئے یہاں پر ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے. دعا آپ کریں.